تم جس کیفیت یا پوزیشن میں ہو اس سے ادنا یا اعلیٰ کی آرزو مت کرو۔ جب تم شاہی محل کے دروازے پر ہو اپنے آپ کو پاسبان سمجھو اور از خود اس میں داخل ہونے کا ارادہ مت کرو جب تک غیر اختیاری صورت میں تمہیں اس میں داخل ہونے پر مجبور نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک حکم یا تاکید کے ذریعے اندر نہ بلایا جائے۔ صرف داخلے کی اذن پر اس پرمیشن پر انحصار نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اجازت محض فریب یا صرف تمہارا امتحان مطلوب ہو۔ اس وقت تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو جب تک تمہیں اندر داخل ہونے پر مجبور نہ کر دیا جائے اور تمہارا داخلہ سراسر حکم شاہی سے ہو۔ جب بادشاہ کے اجازت نامے سے ایسا ہوگا تو تمہیں سزا کا مستحق نہیں گردانا جائے گا۔ سزا تو اسی صورت میں ہوگی جب یہ فعل تمہارا ذاتی ہو، اس میں حرص، بے صبری، بے ادبی اور اپنی موجودہ حالت پر راضی نہ ہونے کی کیفیت کے باعث ہو۔ جب تم حکم شاہی پر قصر شاہی میں داخل ہو جاؤ، اسے سعادت اور خوشبختی پر محمول کرو۔ مؤدب سرنگو فرما بردار بن کر دل و جان سے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو جاؤ اور ترقی و مراتب کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے ظاہری امور و اسباب کفار کو دے رکھے ہیں، آپ ان کی طرف نظر بر کر نہ دیکھیے، کیونکہ یہ تو ان کو فتنہ امتحان میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں۔ آپ کے رب کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس قول خدا بندی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار جان نثاروں کے لیے حفظ حال، صبر و شکر اور عطا کردہ نعمتوں پر راضی رہنے کی تلقین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر، منصب، نبوت، علم، قناعت، توحید، معرفت، جہاد، صبر، ولایت اور فتوح غیبی وغیرہ جو چیزیں دین کے متعلق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں وہ ان کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، اور وہ دنیا کے مال اسباب اور سامان عشرت سے بہتر دائمی حیثیت کی ہیں۔ اور مکمل خیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا کی رضا پر راضی ہو کر اپنے حال کی حفاظت کی جائے، اور فانی چیزوں کی طرف ملتفت نہ ہونا ہی نیکیوں اور برکتوں کی اصل ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء کو خدا تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز جو تمہاری قسمت میں ہے یا کسی غیر کی قسمت میں یا کسی کے لیے بھی نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو آزمائش و ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر مشیت میں وہ تمہارا مقدر ہے تو تمہیں بہرحال ضرور ملے گی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری طرف سے غفلت و گستاخی میں سوء ادب کا اظہار ہو، اور اگر وہ کسی دوسرے کی قسمت میں ہے تو اس کے حصول کے لیے تردد کرنا نامناسب اور بے سود ہے، اور اگر وہ سلامتی اور خیر کے ساتھ کسی بھی قسمت میں نہیں بلکہ صرف فتنوں و آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے تو کوئی صاحب عقل خواہ مخواہ فتنوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کی اماج کا بننا کہاں پسند کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بلائی حفظ حال میں ہی ہے، اپنے حال کی حفاظت کرو۔ چنانچہ اگر تم قصر شاہی میں داخل ہونے کے بعد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت اور بالا خانہ تک پہنچ جاؤ تو بھی پہلے کی طرح مؤدب، خاموش اور سرنگو رہو، بلکہ پہلے سے زیادہ آداب شاہی کو ملحوظ خاطر رکھ کر خدمت میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ قرب شاہی میں خطرات زیادہ ہیں۔ ایسے میں کبھی اپنے احوال و مقامات میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوشش نہ کرو اور موجودہ حال کی بقا کی آرزو بھی نہ کرو، کیونکہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ نعمت کی ناشکری ہوگی جس کے باعث اس دنیا آخرت کی رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے اقوال کے مطابق تم ہمیشہ ایسا عمل کرو جس کے باعث تمہیں ترقی کی منازل طے کر کے اس مقام تک پہنچا دیا جائے جو دائمی و ابدی ہو اور وہاں سے کبھی بھی نہ ہٹایا جائے۔ یہ جان لو کہ یہ مقام بھی خدا کا عطا کردہ ہے، اور ظہور علامات و آیات کے ساتھ یہ مقام برحق ہے۔ اس سے غفلت و بے اعتنائی نہ کرو اور مستحکم طریقے سے ہمیشہ قائم رہو۔ ولی اللہ کے احوال ہوتے ہیں اور ابدال کے لیے مقامات۔ جب بندہ خود کو مخلوق سے فنا کر لیتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو، پھر اس کی نفسیاتی خواہشات مردہ ہو جاتی ہیں تو پھر اسے کہا جاتا ہے تجھ پر خدا اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر جب اس کی تمام خواہشات سب ارادے فنا ہو جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ اس کے بعد بندے کو وہ ابدی زندگی عطا کی جاتی ہے جس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسے وہ دولت و استغنا نصیب ہوتی ہے جس کے بعد کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔
اور ایسی نعمتیں دی جاتی ہیں جس کے حصول میں کوئی شے خائل نہیں ہو سکتی، اور راحتیں اسے وہ عطا ہوتی ہیں جس کے بعد کوئی دکھ ملال باقی نہیں رہتا۔ اسے علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے اور جہالت کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اسے تمام خطرات سے محفوظ و مامون کر کے خوف اور بدبختی کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ اسے عزت وہ ملتی ہے کہ ذات کا تصور معدوم ہو جاتا ہے۔ قرب اس طرح ملتا ہے کہ خود ہی فنا ہو جاتی ہے، رفعت و عظمت دی جاتی ہے، ذلت و رسوائی سے بچا لیا جاتا ہے، اسے غلاظتوں سے پوری طرح پاک کر دیا جاتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر وہ ہر دل عزیزی میں بے مثال ہو جاتا ہے۔ اس کے مرتبے کا ادراک لوگوں کے لیے ناممکن ہوگا، ایسا بے عدیل ہوگا کہ غیب کے پوشیدہ اسرار کا منفرد مجسمہ بن جائے گا، کہ تمام اولیاء و شہداء کا وارث بن جائے گا۔ اس پر مراتب و ولایت یوں ختم ہوگے کہ تمام ابدال اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے فیض سے مشکلیں حل ہوگی اور باران رحمت برسے گی جن سے کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔ ہر خاص و عام، سرحدی مسلمان، بادشاہ، قوم کے پیشوا اور عوام کی مصیبتیں اس کی دعاؤں سے ختم ہوگی، اور وہ شہروں پر اور لوگوں پر محاسب ہوگا۔ لوگ دور دراز سے اس کے پاس آئیں گے، ہم و زر اس کے قدموں میں نچھاور کریں گے، اس کی خدمت و خاص کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس کی شان میں کوئی اختلاف نہ کرے گا۔ ایسا مرد کامل وادی و صحرا میں سب سے بہترین، عظیم اور افضل ہوتا ہے، اور بندہ فضل عظیم کو خداوند کریم اپنے فضل سے نوازتا ہے۔